اوکے جناب. اچھا جناب، جب آپ اپنے سپلائر کے ساتھ کولیبریٹو ایگریمنٹ کرتے ہیں، ریلیشن شپ مینجمنٹ کرتے ہیں، لانگ ٹرم فوکس رکھتے ہیں، تو آپ لوگ مل کر کے 4 ایریاز پہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک ایریا تو یہ ہو گیا کہ کاسٹ کیسے ریڈیوس کریں، پرفارمنس کیسے امپروو کریں. یہ کنٹینیوسلی آپ اپنے سپلائر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر سپلائر کی کمپنی گرو ہو رہی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ گرو ہونا ضروری ہے، اور آپ کی کمپنی گرو ہو رہی ہے تو ان کو بھی آپ کے ساتھ گرو ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر گروتھ کا مس میچ ہوگا تو ایک دوسرے کا ساتھ چل نہیں پائے گا. تو اس لیے دونوں کو چاہیے کہ وہ کمپلیمنٹری ٹیکنالوجی کا مطلب ہوا جو ایک دوسرے کو بزنس میں ہیلپ کریں، اس میں انویسٹ کریں. پھر آج کل ایک اور بھی ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے کہ سپلائر جو ہے اپنی کاسٹ کو شیئر کرتا ہے، فائنینشیل انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انالیسس کر سکتے ہیں آپ ایز اے بائر، ان کے آپریشن میں اگر کوئی اننیسیسری پارٹ ہے تو اس کو ریڈیوس کیا جائے، کوئی ویسٹ ہے تو اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور پھر میک شیور کیا جائے کہ ان کو کاسٹ کے اوپر ایک ریزنیبل پروفٹ بھی آپ دے رہے ہو. کیونکہ ابھی ون ون سچویشن کے اوپر سسٹینیبلٹی پہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ پہ فوکس زیادہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی پروفیٹیبلٹی کو بھی میک شیور کریں. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز جو ہے وہ ون ون بیسس پہ ہونی چاہیے. تو یہ 4 ایریاز ہیں جس میں آپ نے کنٹینیوسلی اپنے اسٹریٹجک سپلائرز کے ساتھ مل کر کے کام کرنا ہے. سارے سپلائرز کے ساتھ نہیں، لیکن جو آپ کے کور ویلیو ایڈیشن میں پارٹ پلے کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ پلے کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے ان کے ساتھ ان ایریاز کے اوپر مسلسل کام کرتے رہنا ہے. کوالٹی ہے، ریگولر ڈیلیوری ہے، ٹائملی ڈیلیوری ہے. ان کی آپریشنز میں ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنے آپریشنز کے ساتھ اسے سنکرونائز کر سکتے ہیں. سسٹمز ڈیولپمنٹ میں آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر جب آپ انوویٹو کانسیپٹس کو لاتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سپلائرز کو بھی اس میں انٹیگریٹ کریں. جب سپلائرز بھی انٹیگریٹ ہو کر کے کام کرتے ہیں تو سائیکل ٹائم آف انٹروڈیوسنگ اے نیو پروڈکٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور زیادہ بہتر پروڈکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک اور جو فینومینا ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، پرچیزنگ ود ان اے گروپ. یعنی مثال کے طور پہ ٹاٹا ہے انڈیا کی کمپنی، تو وہ کانگلومریٹ ہے. کیریٹسو ہے، چیبال ہے. کیریٹسو جاپنیز میں کانگلومریٹ کو کہتے ہیں اور کورین میں چیبال کہتے ہیں. اور ان کے لیے یہ خاص لفظ اس لیے بھی ان کے پاس ہے کہ ان کے ہاں یہ اس طرح کے بزنسز کو مینیج کرنے کا فارملی اس طرح سے وہ بزنس مینیج کرتے ہیں اور بہت ڈائیورسفائڈ فیلڈ میں ہوتے ہیں. جیسے ہائی ہنڈائی گروپ ہے، سونی گروپ ہے، سانیو گروپ ہے جاپان کا. یہ لوگ بہت سارے بزنسز میں ہیں. تو ان کانگلومریٹ میں بینکس بھی ہوتے ہیں، انشورنس کمپنیز بھی ہوتی ہیں، اسٹیل ملز بھی ہوتی ہیں، ریفائنریز بھی ہوتی ہیں، پاور پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے ان کے اندر کمپنیز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے سسٹر کنسرن ہوتے ہیں. ایک دوسرے اونرشپ بہت کامن ہے اس کے اندر. تو ان کے یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جناب آپ اپنے گروپ کی کمپنی سے پرچیز کریں گے. ٹاٹا میں بھی یہ پالیسی ہے کہ آپ اپنے گروپ کی کمپنی سے پرچیز کریں گے. مثال کے طور پہ ٹاٹا کہ میڈیکل سروسز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں. ٹاٹا از انٹو ایوری بزنس. جو if you can think of any business they are into that. تو وہ اپنے سسٹر کنسرنز کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹر کنسرن سے پرچیزنگ کریں. اور اس میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ مارکیٹ سے وہ 5% زیادہ اگر پرائز ہے تو اٹس اوکے. کوالٹی کمپٹیٹیو ہونے چاہیے، ڈیلیوری شیڈول سروسز یہ سب پرامپٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ سسٹر کنسرن ہے تو آپ اس کو آرڈر بھی دے رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ٹیکنگ یو سیریسلی. تو اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے.
لیکن اگر آپ اپنے سسٹر کنسرن سے ہر صورت میں خریدنے کے لیے اگر مجبور ہیں اور گروپ پالیسی کی وجہ سے، تو وہ تمام کمپنیز کے اندر انیفیشینسیز آ جائے گی. ایز اے ریزلٹ ان میں سے کوئی بھی ان دا لانگ رن کمپٹیٹو نہیں رہے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریسیشن ہوتا ہے تب بھی یہ چونکہ 40-50% پروڈکٹس آپس میں ہی خرید رہے ہوتے ہیں، تو دیز کمپنیز سروائیو، یعنی کچھ آپس میں خرید کر کے سروائیو کر لیتے ہیں، اب کچھ تھوڑا مارکیٹ سے بھی کر لیتے ہیں. تو جیسے منشا گروپ کے اندر پاکستان میں منشا گروپ از اے کانگلومریٹ، پاور پلانٹس بھی ہیں، ٹیکسٹائل ملز بھی ہیں، اور ان کے انشورنس کمپنی بھی ہے، اور ان کے بینک بھی ہے. تو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ اپنے بینک کے ساتھ آپریشن کرے، تو بینک کو بلینس کا بزنس مل جاتا ہے. انشورنس بھی اپنے ہی کمپنی سے کرتے ہیں، اس سے کمپنی کو بلینس کا بزنس مل جاتا ہے. تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ان کی سروائیول زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرا گروپ بائنگ. اب بہت ساری کمپنیز میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، آپ جس سے مرضی خریدیں، اگر آپ کو سسٹر کنسرن اچھے طریقے سے دے رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اس سے خریدیں، اگر اس سے وہ اچھا نہیں دے رہا تو آپ کسی اور سے بھی خرید سکتے ہیں. ان کی بالکل امپارشل پالیسیز ہوتی ہیں. جیسے جی اپنے سسٹر کنسرن کو اس معاملے میں کوئی خاص انکریج نہیں کرتا کہ وہ آپس میں ہی پرچیزنگ کرے. اچھا جناب، یہ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی چین کے یہ وہ ہے ایتھیکل کوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے صرف ڈاکٹرز کے ایتھیکل کوڈز ہوا کرتے تھے، پھر انجینئرس کے ایتھیکل کوڈ آئے، پھر لائرس کے ایتھیکل کوڈ آئے. اب سارے پروفیشنز میں ایتھیکل کوڈز آ رہے ہیں، تاکہ کیونکہ ایتھکس کے معاملے میں کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں ویدر اٹ از ایتھیکل اور ناٹ. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو سپلائر جو ہے وہ لیوش قسم کی پارٹی کر رہا ہے، تو ویدر یو شوڈ اٹینڈ دیٹ پارٹی اور ناٹ، یا آپ کو بہت ایکسپینسو گفٹ دے رہا ہے، یو شوڈ ٹیک دیٹ اور ناٹ. تو پہلے بارڈر لائن بلرڈ تھا، اب اس بارڈر لائن کو وہ پراپرلی لائن ڈرا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ایتھیکل ہے اور کیا انیتھیکل ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آپ نے ان امپیچیبل اسٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا ہے آل ٹائم، یعنی ایسا اسٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی ہو کہ اس کے اندر کوئی ہول نہ کر سکے اور وہ آل دا ٹائم مینٹین رہے، ناٹ اونلی ان سائڈ دا آرگنائزیشن بلکہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. پھر پروفیشنل کمپٹنس پیدا کریں. تمام جو سپلائی چین کے لوگ ہیں، پروکیورمنٹ کے لوگ ہیں، وہ پروفیشنل کمپٹنس پیدا کریں اپنے اندر بھی، اپنے سب آرڈینیٹس میں بھی، اور اس کمپٹنس کو آرگنائزیشن کا سورس آف کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج بنائیں. پھر ریسورسز کے یوز کو آپٹیمائز کریں، کیونکہ ریسورسز آر اسکیئرس، ریسورسز کو ضائع نہ کریں. جیسے واٹر ایک بہت قیمتی ریسورس ہے، یوٹیلیٹیز، الیکٹریسٹی، گیس، یہ سب قیمتی ریسورسز ہیں، تو ان کو آپ ضائع نہ کریں. تو آپ جو ہے وہ اس کے بعد جو پروکیورمنٹ کے پروفیشنل ہیں، لا آف کنٹری کو بھی دے شوڈ ابائڈ بائی دا لا آف کنٹری، ایز ویل ایز جو ان کو ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ دیے جاتے ہیں ان کو بھی دے شوڈ فالو. پھر ایسے بزنس پریکٹسز جس کو کہ وہ ان کو لگے کہ یہ امپراپر ہے تو اس کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے، پراپر بزنس پریکٹسز کرنے چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا اپنا کوئی سپلائز کا بزنس ہے اور آپ اپنے کسی آرگنائزیشن میں پرچیز مینیجر بھی ہیں، اب ظاہر ہے وہاں سے آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو دیٹ از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو بہت ساری آرگنائزیشنز منع کرتی ہیں کہ بھئی آپ ایسے آرگنائزیشن سے نہیں کریں جہاں پہ آپ کا بلڈ ریلیشن کام کرتا ہے، یا پھر آپ کریں تو اس کو ڈکلیئر کریں تاکہ آرگنائزیشن اسے مانیٹر کر سکے. پھر ڈکلیریشن آف انٹرسٹ یہی ہے کہ آپ اسے انٹرسٹ کو ڈکلیئر کر دیں کہ جناب آپ کا کسی اور کمپنی میں شیئر ہولڈنگ ہے یا پارٹ ہے، تو دیٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ. پھر انفارمیشن جو ہے اس کی ایکوریسی بھی مینٹین کریں بفور سینڈنگ اٹ ٹو سم ون، اور اگر کچھ انفارمیشن کانفیڈینشیل ہیں تو یو شوڈ ریسپیکٹ کانفیڈینشیلٹی آف دا انفارمیشن فار دا سیک آف یور آرگنائزیشن. پھر کمپٹیشن میں آپ کٹ تھروٹ کمپٹیشن نہ کریں، فیئر کمپٹیشن کریں، اور ایسے ارینجمنٹس نہ کریں جس سے آپ کے کمپٹیٹرز ڈس ایڈوانٹیجز اسٹیج میں آ جائیں.
تو پھر بزنس گفٹس کے اندر بھی اسٹینڈرڈز بنا دیے گئے، بھائی جناب آپ بزنس گفٹ سے وقت نہیں لے سکتے جس کی بہت اسمال ویلیو ہو، جیسے بزنس ڈائریز ہے، کیلنڈرز ہیں، یہ سب ایکسیپٹ وہ سب آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. باقی جو ہے کوئی چھوٹا موٹا پین دے دیا انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کراس کا پین دے کے لا کر دے رہا ہے تو یہ کوشچنیبل ہے. پھر ہاسپٹیلٹی یہ ہے کہ جناب اگر وہ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسی دکھا رہا ہے بزنس ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے، آپ کو ہاسپٹیلٹی شو کر رہا ہے، تو آپ اتنی ہاسپٹیلٹی ایکسیپٹ کریں جتنی آپ اس کو ریسیپروکیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ون سائیڈڈ ہاسپٹیلٹی کا مطلب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جناب یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ نہ کریں. اور اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سپیریئر سے، بورڈ سے، چیف ایگزیکٹو سے، باس سے کنڈکٹ سے کنسلٹ کر کے پوچھیں کہ بھائی اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، بیکاز دے آر مور ایکسپیرینسڈ اینڈ دے ہیو ایکسیس ٹو مور ایکسیس ٹو آرگنائزیشنل پالیسیز. پھر اس کے بعد ایتھیکل بیہیویئر اینڈ ریلیشن شپس وتھ سپلائرز، اس میں جو ہے آپ کو ایتھیکل بیہیویئر رکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن کو سائن کیا ہے آپ دونوں نے تو دونوں کو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس انفارمیشن کو ادھر ادھر شیئر نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی کمپٹیشن میں کمپٹیٹو پوزیشن ہرٹ ہو سکتی. پھر اسی طریقے سے زیادہ تر آرگنائزیشنز یہ کرتے ہیں کہ اپنے سپلائرز کے بزنس میں شیئرز نہیں لیتے، کیونکہ اگر وہ سپلائر کے بزنس میں شیئر لیتے ہیں تو اس میں اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، اس کو وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سپلائر انہوں نے سپلائرز کو بزنس بالکل ہی ڈاؤن کر دیا، جب سپلائر کے شیئرز کی ویلیو لو ہو گئی تو آپ نے شیئرز خرید لیے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بزنس شروع کر دیا، اس سے ان کے شیئرز اپ ہو گئے، اس سے آپ کو پروفٹ ہو گیا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا پارٹنر ہے، تو پارٹنر کے ساتھ اسپیکولیٹو بزنس کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے. اسپیکولیشن کا مطلب ہوتا ہے سمپل زبان میں جوا. اسٹاک ایکسچینج بھی ایک سارٹ آف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ گیمبلنگ ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو روزانہ شیئر خریدتے ہیں اور سیل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، دیٹ از اے فارم آف گیمبلنگ. پھر اسی طریقے سے کسی کی پرسنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں. ہم امپارشلٹی مینٹین کریں اپنی ہر وقت اپنے سپلائرز کے ساتھ. کسی ان کے اگر ان کا کسی کے ساتھ اگر کانفلکٹ بنتا بھی ہے اس میں آپ پارٹی نہ بنے انٹل انلیس آپ کا اپنا بزنس انٹرسٹ ہرٹ ہو رہا ہے. اگر پھر اسی طریقے سے کہ فائنینشیل انٹرسٹ ہے آپ کی کمپنی میں کسی کا، آپ اس کو بزنس دے رہے ہیں، یا آپ کا کسی کمپنی میں فائنینشیل انٹرسٹ ہے آپ اس کو بزنس دے رہے ہیں، وہ آپ کو بزنس دے رہا ہے، تو ایتھیکلی صحیح نہیں ہے. جی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ پھر کانٹریکچوئل آبلیگیشن ظاہر ہے کہ بہت اینڈ پہ پورے ہونے چاہیے. پھر یہ بہت کامن ہے، جتنے آپ کے پرچیز میں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ارینجمنٹ ہوتے ہیں جس میں ٹینڈرنگ کو فالسیفائی کیا جاتا ہے. اسپیسیفک اس کے اندر اسپیسیفیکیشنز ڈالے جاتے ہیں جو کسی ایک سپلائر کو فیور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ارینجمنٹس کو ریفیوز کریں. اور پھر لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ جو سپلائر کا ہے اس کو سیف گارڈ کریں اور اس کو رسک میں ایسے پریکٹسز سے بچیں جس کی وجہ سے کرپشن پیدا ہوتی ہو. پھر ہائر اسٹینڈرڈز آف پروفیشنل کنڈکٹ اور کمپٹنس کو آپ پریکٹس کریں. یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو سپلائر کے ساتھ ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے اوپر اب ایک ایڈیشنلی ذمہ داری آ گئی ہے، دیٹ از انوائرمنٹل پروٹیکشن.
اور یہ بک چونکہ برٹشر نے لکھی ہے، برٹشر پرسپیکٹو میں ہے، اسٹینڈرڈز بھی انہوں نے برٹش اسٹینڈرڈ دیے ہیں، بی ایس دیے ہیں، لیکن ساتھ میں آئی ایس او بھی دے دیا ہے۔ آئی ایس او 14001 وہ انوائرمنٹ کے متعلق ہے۔ اس میں بایو ڈیگریڈیبلٹی آف پروڈکٹس کو پریفر کرتے ہیں آپ، کہ جو وہ پروڈکٹس لیتے ہیں جو بایو ڈیگریڈیبل ہو، یعنی خود ہی ایک ویسٹ پروسیس کے تحت ویسٹ ہو جائے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ریڈیوس نیچرلی ویسٹ ہو جائے بغیر کسی ہارم کے، اور ریڈیوس کریں ویسٹ کو۔ آرگنائزیشن کا کلچر بنا لیں کہ جتنا ویسٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں دیٹ از بیٹر۔ پھر جو آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے اس کا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے ریسائکل کر رہے ہیں یا بری کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ پروسیس کر رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو لک انٹو دیٹ کہ اس کے انوائرمنٹ پہ امپیکٹ کیا رہا ہے۔ اور پھر ڈیزائن ایسے کریں کہ وہ زیادہ انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس ہوں۔ آج کل جتنے بھی ڈیزائن ہو رہے ہیں اس کے اندر جو اچھی کمپنیز ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس بنائیں۔ پھر را مٹیریل کی سسٹینیبلٹی بھی آپ کی ایتھیکل ریسپانسبلٹی ہے۔ را مٹیریل کی سسٹینیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اگر کول یوز کر رہے ہیں یا فرنس آئل یوز کر رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ سولر یوز کر سکتے ہیں، ونڈ پاور یوز کر سکتے ہیں، ہائیڈل پاور یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سسٹینیبل سورسز آف واٹر سپلائیز ہیں۔ اور آپ کے بزنس میں اگر یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ایسے مٹیریل یوز کرنا ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے، تو ایک تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا الٹرنیٹ پیدا کریں، اور اگر الٹرنیٹ نہیں ہے اس کا تو آپ کم از کم ایسے اسٹیپس لیں کہ وہ چیزیں سسٹینیبل رہیں۔ جیسے امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے فرنیچرز کی، وہ ووڈ سے فرنیچر بناتے ہیں، تو ظاہر ہے ووڈ کٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ جتنا ووڈ کٹ کرتے ہیں اس سے ڈبل وہ اس کے سیڈ سو کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو جنگل کو وہ کاٹ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جنگل میں نئے درخت گرو بھی ہو رہے ہیں۔ دس از سسٹینیبلٹی۔ پھر لیجسلیشنز نئی نئی آ رہی ہیں آج کل۔ لیجسلیشن جو ہے صرف کنٹری لیجسلیشن نہیں ہے بلکہ پوری ریجنز کی لیجسلیشن ہوتی ہے۔ جیسے یورپین یونین کی لیجسلیشن ہے، نافٹا کی لیجسلیشن ہے۔ نافٹا از نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اس کے اندر کینیڈا، امریکہ، میکسیکو تینوں آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بھی یہ لوگ اپنے ریجن میں کام کرنے کے لاز بناتے ہیں۔ آپ اگر ان کے ریجن میں کام کر رہے ہیں تو یو مسٹ بی اویئر آف نیو لاز، کیونکہ لیجسلیشن تو کنٹینیوسلی ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ آئی بی ایم کی کس طرح سے وہ ویسٹ کو ریڈیوس کر رہے ہیں، سسٹینیبلٹی کو آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ انسٹیڈ آف یوزنگ کیمیکل کلینر وہ چارجڈ واٹر یوز کر رہے ہیں۔ چارج واٹر سے جتنے بھی اس کے اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سب اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چینج کیا ہے انہوں نے تاکہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہو ان کے ساتھ اسٹیپس، تو یہ ایک قدم آگے بڑھے، حالانکہ یہ کاسٹلی ہے۔ اسی طریقے سے نائکی وغیرہ کلیننگ کے لیے ایسے میتھڈز یوز کر رہے ہیں جس کے اندر، کیونکہ ٹیکسٹائل میں پانی بہت یوز ہوتا ہے، ایک ٹی شرٹ کے لیے 400 گیلن پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے وہ اب ایسے پروسیسز یوز کر رہے ہیں کہ جس میں وہ بالکل اسپرنکل کی شکل میں واٹر یوز کر رہے ہیں، اور واٹر یوز کو انہوں نے کنسیڈریبلی ریڈیوس کر دیا۔ اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریسائکلڈ اور انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس میں کیا فرق ہے۔ سی ایف سی تو اب دنیا میں بین ہی ہو رہا ہے چونکہ اس سے اوزون ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ اب سی ایف سی کے مقابلے میں کلورو فلورو کاربن جو ہے وہ زیادہ بہتر پروڈکٹس آ گئے ہیں جو ریفریجرنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے نا ریسائکلڈ اور انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس میں کیا فرق ہے؟ یس، اینی ون آف یو پلیز۔ دیکھیے، پلاسٹک ریسائکل ہو سکتا ہے
لیکن یہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے. تو آپ کو ریسائکلنگ کرتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن بہت سارے ریسائکلنگ والے پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہوتے. لیکن پیپر ہے یہ ریسائکل ہو جاتا ہے. جی بولیں. یس پلیز. یس پلیز گو ہیڈ. جی بولیں آپ کون کیا بولنا چاہ رہے لیکن سر بہت ساری کنٹریز کے اندر تو باقاعدہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اس ہیں؟ کے اندر جو پورا ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے پورے سٹی کا, اس کے باہر انہوں نے ریسائکلنگ پلانٹ لگائے ہیں جس میں پلاسٹک بھی ریسائکل کر رہے ہیں اور ڈفرنٹ چیزیں ریسائکل کر رہے ہیں. جی جی, تو ریسائکل کر رہے ہیں, اس کو دوبارہ یوز کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہ پروڈکٹس جب بھی ویسٹ میں جائیں گے تو وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ڈکے نہیں ہوتے. سر تو جو چیزیں بایو ڈیگریڈیبل ہیں ان کو آپ انوائرمنٹل فرینڈلی میں کنسیڈر کریں گے؟ زیادہ تر بایو ڈیگریڈیبل چیزیں چونکہ وہ ڈیگریڈ ہو کر کے مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں, اگر اس کے اندر کوئی کنٹامیننٹ نہیں ہے تو وہ پھر بایو ڈیگریڈیبل ٹھیک ہے. لیکن اس لیے بایو ڈیگریڈیبل زیادہ تر ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹاکسک بھی ہو سکتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو سی کہ جو آپ کیمیکل یوز کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو اس کے لاز بن چکے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے پروسیس کرنا ہے. اور یہ اب پروکیورمنٹ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ اس کے اندر وہ کریں کام, کیونکہ وہی یہ آئٹم پروکیور کرتے. تو اب یہ پروکیورمنٹ کا ایمبٹ بڑھ رہا ہے, اس میں سیفٹی بھی آ گیا اور اس کے اندر انوائرمنٹ بھی اب آ گیا. پھر آپ ایسے اسٹیپس یوز لے سکتے ہیں کہ جس سے آپ انرجی کنزمپشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. مثال کی طرف آپ ایسی مشینریز یوز کریں جس سے انرجی کنزمپشن کم ہوتی ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویسٹ ریکوری پلانٹ لگا ہوا ہوتا ہے, ویسٹ گیس ریکوری پلانٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پی آر مل میں بھی لگا ہوا ہے شاید, کہ وہ جو ویسٹ گیس ہوتا ہے اس سے پھر وہ مزید پاور جنریٹ کر لیتے ہیں. دیٹ از ون وے آف یوٹیلائزنگ ویسٹ. اور اس سے آپ کی الیکٹرک کنزمپشن جو ہے الیکٹریکل پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے, کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو پھر اسی طریقے سے اگر آپ کا بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس استعمال میں اس کا الٹرنیٹو کیا ہے. اور الیکٹرانکس اکوپمنٹ کی میں تو امریکہ یورپ میں لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ جناب اگر آپ یہ اس کو بناتے ہیں تو اٹ از یور الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ٹو ڈسپوز اٹ آف. اور یہ ظاہر ہے سپلائی چین کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور پرچیز والے چونکہ اس کو پرچیزنگ میں انوالو ہوتے ہیں, ان مینی کمپنیز یہ پرچیزنگ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اینڈ اٹ از اے ہیوج ایریا ٹو ایکسپلور, اور اس کے اندر بہت اچھا کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں پروکیورمنٹ کے لوگ. پھر آپ جو ہے صرف ڈائریکٹ کاسٹ نہیں دیکھتے ہیں, لائف ٹائم کاسٹ دیکھتے ہیں, اوور آل منی کیا آپ اسپینڈ کر رہے ہیں اس کموڈیٹی کے اوپر یہ دیکھتے ہیں, ویسٹ کے ایشوز. اور پھر اس کے بعد آپ کے انوائرمنٹل ایکشنز بہت اچھے ہوں, بہت اچھے آپ رسپانسبل سٹیزن ہوں, کارپوریٹ سٹیزن ہوں, لیکن آپ کے سپلائر اگر انوائرمنٹل امپلیکیشن کو نہیں سمجھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹل پولیوشن کے لیے, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن پہ. اس لیے ایز اے نیوکلیس فرم اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو ورک ود یور سپلائرس کہ وہ بھی اپنا انوائرمنٹل اپ گریڈیشن پلان رکھیں. یہ انہوں نے یہاں پہ پھر دوبارہ دے دیا ہے, پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب لیکن اب جو انہوں نے دیا ہے وہ بیسیکلی پروکیورمنٹ کے رول سے دیا ہے. تو پروکیورمنٹ کا پہلے پرانا رول تھا بیسیکلی ایڈمنسٹریشن. ان کے پاس کوئی ریکوزیشن آئی, انہوں نے سیلر کو بھیج دیا, کوٹیشنز منگوا لی تین, ایک کو سلیکٹ کر لیا, اس کو آرڈر دے دیا, وہ پروڈکٹ آ گیا. تو پھر کوئی کوالٹی پرابلم آتے تھے تو کبھی کبھی پروکیورمنٹ والے اس میں انوالو ہوتے تھے,
تبھی اینڈ یوزر ڈائریکٹلی اس کو سارٹ آؤٹ کرتا تھا سپلائر کے ساتھ مل کر کے. پھر ایکسپیڈیشن ان کا بہت ایک بڑا رول ہوتا تھا کہ کوئی پرچیز آرڈر انہوں نے دے دیا ہے, اب وہ اپنے سپلائر کو مسلسل پش کرتے رہتے تھے کہ بھائی جلدی ڈیلیور کرو. ایکسپیڈائٹنگ میں بھی ایک بہت بڑا رول تھا ان کا. پھر مارکیٹ میں ٹیسٹنگ کراتے تھے کمپٹیٹیو کوڈس کے ذریعے, اور پھر پرائس نیگوسیشنز کرتے تھے. یہ بائر کا مین کام تھا, اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر آلموسٹ 20% کا ان کا ٹائم لگتا تھا. اب نیو رول میں ان کا جو نیو رول ہے وہ بیسیکلی کاسٹ ریڈکشن اینڈ کاسٹ پلاننگ ہے. دیکھیے آرگنائزیشنز پہلے جو ہے فوکس کرتی تھی ریونیو گروتھ پہ, ٹھیک ہے, تو ہر سال سیلز والوں کو ٹارگٹ دیے جاتے تھے, اب بھی دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ اب اس سال اتنا ریونیو 7% ابو ریونیو اچیو کریں گے. تو آرگنائزیشن نے کہا بھائی ہمارا ایک دوسرا سائڈ بھی ہے, دیٹ از کاسٹ. 100 روپیز میں سے 80-85%, 90% تو ہمارے کاسٹ میں چلا جاتا ہے. وی شوڈ فوکس آن کاسٹ ایز ویل. اگر کاسٹ کو فوکس کر کے ہم 10% ڈکریز کر دیں گے تو دیٹ ول ایڈ ٹو اوور پروفیٹیبلٹی. تو اب کاسٹ ریڈکشن باقاعدہ ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت آرگنائزیشن میں ٹیک اپ کیا جاتا ہے, اور پروکیورمنٹ اس میں کی رول پلے کرتا ہے, کیونکہ ساری پروکیورمنٹ تو پروکیورمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. یعنی زیادہ تر پروکیورمنٹ وہ اگر اس کے اندر کاسٹ ریڈکشن کریں گے تو اوور آل پروفیٹیبلٹی آرگنائزیشن کی بہتر ہو جائے گی. پھر سپلائرز کے لیے KPIs ڈیفائن کرنا. پہلے تو آپ سپلائرز کو آرمز لینتھ پہ رکھتے تھے, اب سپلائرز کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے پرفارمنس کو امپروو کر رہے ہیں, کمپٹیٹیو ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں. اس کے لیے یو ڈیولپ KPIs, اور KPIs کے بیس پہ آپ ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. پھر سپلائر کے لیے اسٹریٹجیز بنانا آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کن سپلائرز کو آپ نے آرمز لینتھ پہ رکھنا ہے, کن سپلائرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ریلیشن شپ اچھے رکھنا ہے, اور کن سپلائرز کے ساتھ آپ نے کولیبریشن کرنا ہے, کن سپلائرز کو آپ نے ڈیزائن فیز میں انوالو کرنا ہے. تو یہ سب ڈفرینٹ سپلائرز کے لیے آپ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. تو اب جو پروکیورمنٹ کا رول ہے کاسٹ ریڈکشن کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں, یا یہ کہ پرفارمنس مانیٹرنگ کے حساب سے دیکھ لیں, یا سپلائر اسٹریٹجیز کے حساب سے دیکھ لیں, تو یہ سب رولز جو ہیں وہ بیسیکلی اسٹریٹجک رولز ہیں. اسٹریٹجک رول کا ایک بڑا پورشن پروکیورمنٹ کی طرف آ چکا ہے یا آ رہا ہے. یو مسٹ بی ریڈی فار دیٹ. اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیے جناب, سب سے پہلے تو آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ کی سکیننگ کرتے ہیں, یعنی SWOT انالیسس کرتے ہیں. اس کی بیسس پہ آپ کارپوریٹ مشن بناتے ہیں, پھر اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں. کارپوریٹ اسٹریٹجک پلان کی بیسس پہ بزنس یونٹ اسٹریٹجیز بنائے جاتے ہیں. یعنی کہ یونیلیور کے ہیڈ آفس میں کارپوریٹ اسٹریٹجی بن جائے گی. اس کارپوریٹ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ٹی بزنس اپنی اسٹریٹجی بنائے گی, اور اسکن کیئر اپنے بزنس اپنی اسٹریٹجی بنائے گی, اور یونیلیور جو آئس کریم ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. تو یہ بزنس یونٹ اسٹریٹجیز کہلاتے ہیں. پھر ان بزنس یونٹس کے نیچے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ فنکشنز اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اس طرح سے اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہے. یعنی مارکیٹنگ اپنی اسٹریٹجیز الگ بنائے گا, پروڈکشن اپنی اسٹریٹجیز الگ بنائے گا, اور فائنانس الگ بنائیں گے, بٹ دیٹ شوڈ بی الائنڈ ود دا بزنس یونٹ اسٹریٹجی. الگ بنانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اپنے فنکشن کے حساب سے اسے ڈیولپ کریں گے, بٹ دیٹ ول بی ان الائنمنٹ. جناب یہ ہے سسٹینڈ کمپٹیٹیو اسٹریٹجی, یعنی کہ یہ وہ کمپٹیٹیو اسٹریٹجی ہے جس کو آپ نے آل دا ٹائم سسٹین رکھنا ہے ٹو گیٹ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ان دا مارکیٹ. تو پلیز آپ میں سے کوئی صاحب ایکسپلین کریں گے پہلا جو ٹاپ پہ لکھا ہوا کیا ہے وہ, پلیز. سر یہ لو کاسٹ لیبر ہے نا, لو کاسٹ لیبر اینڈ لاجسٹکس. جی بالکل ایسا ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ بیسکلی اس میں تو آپ کے پاس یہی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی جو کمپنی ہے وہ جرمن بیس ہے, تو جرمنی نے اپنا ایک پاکستان میں پلانٹ کھولنے کی وجہ, جیسے سیمنس ہے ہمارے پاس ایگزامپل ہے, تو سیمنس نے اپنا پاکستان میں پلانٹ کھولنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر وہ افغانستان کی اور پاکستان کی اور سری لنکا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی پروڈکشن جو ہے پاکستان میں کرے, تاکہ یہاں پہ لو کاسٹ لیبر بھی ہے اور یہاں پہ لاجسٹک کے کوئی رولز اینڈ لا نہیں ہے, تو وہ بھی بہت ہمیں منیمم پڑتا ہے, کیونکہ آپ کی جتنی وہیکلس وغیرہ ہوتی ہیں ان کی مینٹیننس وغیرہ نہیں کرنی پڑتی.
جی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کرنی ہے، تو صحیح بات بالکل ہے ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے آپ کو لیجسلیشن. لاجسٹک کاسٹ بھی یہاں پہ کم ملتی ہے پاکستان میں, اور جی جی لیبر کاسٹ بھی بہت کم پڑتی ہے. تو سیمنس کے لیے ایک وقت تھا کہ وہ بہت فیزیبل تھا. ویری گڈ ویری گڈ. دوسرا کیا ہے لیول آف انفراسٹرکچر کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سر آپ کا اگر جو آپ کا بزنس ہے, کوئی سا بھی بزنس ہے واٹس ایور, تو اس بزنس کے حساب سے جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے انفراسٹرکچر کی, یعنی آپ کا جتنا اچھا انفراسٹرکچر ہوگا, آپ کے پروسیس کے اندر جتنے ہرڈلز ہوتے ہیں وہ منیمائز ہوں گے, اس سے آپ کے ایفرٹ بھی کم ہوں گے, آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا, اور آپ کی آف کورس کاسٹ بھی کم ہوگی. تو انفراسٹرکچر کو ڈے بائی ڈے یا آن روٹین بیس پہ آپ نے اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے ایز پر انٹرنیشنل لا, یا جو مارکیٹ میں کامیاب ترین کمپنیز ہیں ان کا انفراسٹرکچر آپ ڈیٹو کاپی کرتے ہیں, ریپلیکا کرتے ہیں, تاکہ آپ کا بھی پروسیس بہتر ہو. گڈ حاکم صاحب, یہ کہلاتا ہے فالو دا لیڈر اسٹریٹجی. تو ظاہر ہے لیول آف انفراسٹرکچر, آپ کا انفراسٹرکچر اپنا بھی ہے, اور جس کنٹری میں آپ قائم کر رہے ہیں اس کا انفراسٹرکچر بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا جناب, اگلا کوئی اور صاحب بتائیں انڈیجینس ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یس, واٹ از انڈیجینس ڈیمانڈ؟ دیکھیے کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں نا, کسی بھی کنٹری میں کوئی بزنس آپریشن شروع کرتے ہیں, کوئی مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کے انڈیجینس ڈیمانڈ کو فلفل کریں, یعنی لوکل ڈیمانڈ کو فلفل کریں. پاکستان میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر گرو ہوا ہے, تو انہوں نے بنتے ہی ایکسپورٹ کرنا شروع نہیں کر دیا تھا, بلکہ یہ جتنے بھی آج بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں یہ پہلے لوکل مارکیٹ کو سرو کرتے تھے, اور انڈیجینس ڈیمانڈ کو سرو کرتے کرتے ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اتنی بڑھ گئی تو پھر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی سرو کرتے ہیں. اینڈ ٹل ڈیٹ وہ اپنے بزنس کا اچھا خاصا پورشن جو ہے وہ انڈیجینس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, اور جو باقی ہے اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پروڈکٹ کی انڈیجینس ڈیمانڈ نہیں ہے تو پھر اس کو سارا کا سارا ایکسپورٹ کے بیسس پہ کرنا از رسکی. تو بہتر یہ کہ آپ جس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں جا کر کے اپنا پلانٹ لگا لیں. تو انڈیجینس ڈیمانڈ بھی ہونا ضروری ہے. چائنا میں انویسٹ کرنے کی جو اور بہت ساری وجوہات تھیں کہ لو کاسٹ اور ساری چیزیں, اور ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ 1.2 بلین کی گروئنگ پاپولیشن ہے, جن کی اسپینڈنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو وہ ایک تو اپنے لیے لو کاسٹ ایونیو بھی مل گیا ان کو, اور اپنے پروڈکشن کا بہت بڑا پورشن وہ لوکل ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں. تو بزنس کی گروتھ کے لیے انڈیجینس ڈیمانڈ اس کی. جی ایگزیکٹلی سر, بیسکلی ہمارے پاس بڑی بیسٹ ایگزامپلس ہیں. اگر آپ رجوی کو دیکھیں, رجوی ٹیکسٹائل, تو میری اپنی فیملی اس میں بہت سارے لوگ ٹیکسٹائل میں, تو وہ بتاتے ہیں رجوی کا جو ہے یہ لینڈی کوتل پہ ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا, اور جو جی حاجی صاحب نے اس کے آنر ہیں انہوں نے ایک کارخانے سے کام شروع کیا تھا, رائٹ. اور ناؤ ہی ہیز اراؤنڈ 10 اور 12 فیکٹریز, اور وہ ایکسپورٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو جی بفور 30 ایئرس اور 25 ایئرس انہوں نے اتنا لو لیول سے کام شروع کیا تھا. میرے اپنے پڑوس میں ایک ہے, آپ بلیو کریں گے کہ ہی واز دھوبی, اور وہ ہاں خود کہتے ہیں, ابھی وہ لینڈ کروزر ہے ان کے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو دھوبی ہوں بیسکلی, لیکن ہاں انہوں نے کیا کیا کہ واشنگ کا کام شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, ہاں اور آج ان کی اپنی واشنگ فیکٹریز ہیں فرنگی انڈسٹریل ایریا میں, اور وہ جتنے بھی آپ کے ایچ اینڈ ایم جو یورپ کا برانڈ ہے اس کی واشنگ, اور ڈفرنٹ اور بھی برانڈز ہوں گے جو میرے ذہن میں نہیں ہے, تو ان کی واشنگ کر رہے ہیں. اور وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کتنے کروڑوں روپے کی ان کی انکم ہے پر منتھ. بالکل بالکل. ڈینم ہمارے سامنے گرو کیا ہے, کورنگی میں کتنی ساری ان کی فیکٹریز بن گئی ہیں لاسٹ 10 ایئرز میں. جی بالکل ایسے ایگزیکٹلی سر. جی. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے آپ انڈیجینس ڈیمانڈ کو جب فلفل کرتے ہیں تو یہ گیٹ ایکسپرٹیز. جب آپ ایکسپرٹیز آ جاتی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی جگہ پہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کمپلیمنٹری سپورٹ انڈسٹریز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کمپلیمنٹری سپورٹ انڈسٹریز نہیں ہوں گی تو یو ول بی ان پرابلم. جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں جب شروع میں آٹوموٹیو انڈسٹری آئی تو ان کو پتا تھا کہ کمپلیمنٹری انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ, اگر ہے بھی تو بہت پریمیٹو لیول پہ ہے. تو انہوں نے کمپلیمنٹری انڈسٹری کو سوزوکی نے اور ٹوئوٹا نے مل کر کے گرو کیا, تاکہ وہ ان کو اچھے ریلائبل وینڈر مل سکے.
اور جب بزنس کو کہیں پہ لے جانے کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو وینڈرز مل جائیں گے, را مٹیریل مل جائے گا, مین پاور مل جائے گا, آپ وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ انٹیل سوچتا ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, انٹیل ایسا نہیں سوچے گا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انٹیل فرض کیجئے یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں وہ اپنا پلانٹ لگا دے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھے گا کہ اس کے پروڈکٹ کی پاکستان میں ڈیمانڈ کیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے کمپیئر ٹو بگ کنٹریز, بگ اکنامیز. اچھا, اس کو بھی وہ اگنور کر دے تو وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے سپورٹ سروسز ملیں گی, انفراسٹرکچر اچھا ہے, اچھے انجینئرز مل جائیں گے, روبوٹکس کے اسپیشلسٹ مل جائیں گے, الیکٹرانکس کے را مٹیریل سپلائر مل جائیں گے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ فیکٹری لگا لیتا. تو پاکستان میں بہت ساری انڈسٹریل گروتھ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان کے انڈسٹریل اسٹرکچر جو ہے اس میں اب نارمل شیئر ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا 60%. تو 60 ٹیکسٹائل سیکٹر کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں گرو ہو چکی ہیں. اب تو ان میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بھی وہ لوگ کافی حد تک کر رہے ہیں. لیکن جو باقی سیکٹر رہ گیا ہمارے پاس وہ سیمنٹ ہے اور شوگر ہے اور چلے پیپر انڈسٹری ہے, تو یہ ریفائنری ہے, یہ ہمارا پاور پلانٹس ہیں, یہ ہمارے کچھ باقی رہ گئے. تو چونکہ کمپلیمنٹری انڈسٹری نہیں ہے تو بہت ساری انڈسٹریز اس وجہ سے بھی یہاں پہ نہیں لگ رہی. اچھا, پھر پروفیشنل سورسنگ اسٹرکچر ہونا چاہیے. اگر آپ سسٹینڈ کمپٹیٹیو اسٹریٹجی چاہتے ہیں تو آپ کا سورسنگ اسٹرکچر بہت پروفیشنل ہونا چاہیے, جیسے کہ وال مارٹ کا ہے سورسنگ اسٹرکچر, اور دوسرے بڑے بڑے جو بائرز ہیں ان کا سورسنگ اسٹرکچر بہت پروفیشنل ہے. ایپل کا تو ایگزمپلری ہے. پھر جو کموڈیٹیز آپ کو چاہیے وہ کموڈیٹیز وہاں پہ اویلیبل ہونے چاہیے اس کنٹری میں, تو اس سے بھی آپ کو بزنس کرنے میں آسانی ہوگی. اور اوور آل آپ کو کاسٹ ایڈوانٹیج مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. پتہ چلے لو کاسٹ لیبر تو مل گئی, لیکن جو را مٹیریل ہے وہ بہت ہائی کاسٹ ہے, یا انفراسٹرکچر ایکسس بہت ایکسپینسو ہے, ٹرانسپورٹیشن کا ایکسس بہت ایکسپینسو ہے. تو آپ کو ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. ہیومن ریسورس نہیں مل رہا, آپ دوسری جگہ سے ہیومن ریسورس ارینج کریں گے, دوسرے ملکوں سے کریں گے, وہ بھی ایکسپینسو ہے. تو ان ٹوٹیلٹی اگر آپ بزنس دیکھیں گے تو یہ چیزیں پروکیورمنٹ والے دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیکٹرز کتنے فیوریبل ہیں. سارے فیکٹرز فیوریبل نہیں ملیں گے, لیکن اگر آپ کو میجر فیکٹرز فیوریبل مل رہے ہیں تو آپ کو ایک سسٹینڈ کمپٹیٹیو اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھئی یہ پرچیزنگ اسٹریٹجی کیوں ہے. اس کے بعد جو چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ وہ ہے الائنمنٹ. دیکھیے, آرگنائزیشن کی سکسس کے لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن نے جو اسٹریٹجی ڈیولپ کیا ہو وہ مشن سے الائنڈ ہو, اور جو پالیسیز ڈیولپ کیے ہوں وہ اسٹریٹجی سے الائنڈ ہو. اور پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ نے جو اپنی ٹیکٹیکل پلاننگ کی ہے یا اسٹریٹجک پلاننگ کی ہو وہ بزنس یونٹ کی اسٹریٹجیز اور پالیسی سے الائن ہونا چاہیے. جب یہ الائنمنٹ ہوگی تو ایفیشینسی کریٹ ہوگی, سسٹینڈ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کریٹ ہوگا. اگر الائنمنٹ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ویسٹیج ہوگا, کانفلکٹس ہوں گے, اور ایز اے ریزلٹ آرگنائزیشن سسٹین نہیں کر سکے گی. یہاں پہ انہوں نے اسی کو تھوڑا سا ہائرارکی کو اور ایکسپلین کر دیا ہے کہ سب سے پہلے آرگنائزیشن کا مشن ہوتا ہے. مشن کے بیسس پہ آپ آرگنائزیشن کے لیے گولز بناتے ہیں. گول یہ ہے کہ جناب ہم اگلے 10 سال میں نمبر 3 بننا چاہتے ہیں مارکیٹ میں, یہ آپ کا گول ہے. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسپیسیفک آبجیکٹیوز بنائیں گے. اس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وہ ڈیولپ اسٹریٹجی. اسٹریٹجی کو بیسیکلی ٹیکٹیکل پلان کے ذریعے یعنی پریکٹیکل پلان کے ذریعے ڈے ٹو ڈے پلان کے ذریعے اچیو کیا جاتا ہے, اور اس کی بیسس پہ سارے آپریشنل پلانز بنتے ہیں. اچھا, یہ پلاننگز ہوتی ہیں پاکستان میں, چونکہ اس طرح کی پلاننگ کا زیادہ سسٹم نہیں ہے, سوائے اس کے کچھ اچھی کمپنیز ہیں جو اس کو پریکٹس کرتی ہیں. اس لیے جب ہم اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو یہ کانسیپٹس ایلین لگتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی پہ کہاں کام ہو رہا تھا اور ٹیکٹکس پہ کہاں کام ہو رہا ہے. لیکن جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہاں مینیجرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں.
मैनेजर्स को डे टू डे एक्टिविटी से हटा करके थोड़ा सा इन कामों के ऊपर भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे काम कर सकें, उसे समझ सकें और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर सकें। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे किसी भी लेवल का काम हो रहा है, कभी भी आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बहुत फॉर्मल हो रही होंगी, ठीक है। ये इन्होंने कुछ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल्स दे दिए हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप रेवेन्यू को कर सकते हैं टारगेट, if we want to increase our revenue by 10% every year next 3 years, एक का रेवेन्यू का टारगेट हो गया। इसी तरीके से प्रॉफिट का टारगेट हो सकता है, ठीक है, कि जनाब अगले 3 साल में हम जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करके 15% पर एनम ले जाएंगे, अभी मे बी इट इज़ 12%। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मेजर होते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है, जो 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 ओनर्स ने पैसे लगाए हैं, उसके ऊपर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, ताकि वो देख सकें कि पे बैक क्या है। अगर पे बैक 5 साल आ रहा है तो हो सकता है वो किसी ऐसे बिजनेस को प्रेफर करें जहाँ पे बैक 3 ईयर्स आ रहा हो। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो कितना बेहतर रिटर्न दे रहा है। फिर ग्रोथ है कि सेल्स वॉल्यूम कितना ग्रो कर रहा है। एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, अगर आपकी कंपनी 10% से रेवेन्यू ग्रो कर रही है तो मे बी यू आर वेरी हैप्पी, लेकिन ये कि अगर इन्फ्लेशन रेट 15% है तो आपका वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है। रुपीज में तो आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रुपीज तो डेप्रिशिएट हो रहा है और सेल्स वॉल्यूम एक्चुअली कम हो रहा है। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने ग्रोथ को रेवेन्यू से तो मेजर करते ही करते हैं, लेकिन वॉल्यूम से भी मेजर करते हैं। उससे ट्रू ग्रोथ का पता चलता है कि वॉल्यूम के लिहाज से कितना कंपनी ने ग्रो किया। जैसे मिसाल की तरफ पिछले साल 1 लाख सोप्स उन्होंने सेल किए, तो 1 लाख सोप 10 रुपए के हिसाब से सेल किए तो 1 करोड़ मिल गया। अब अगले साल उन्होंने 80,000 सोप सेल किए, 15 रुपीज पर पीस के हिसाब से किया तो 1 करोड़ 20 लाख बन गए। दे आर वेरी हैप्पी, बट दे शुड नॉट बी हैप्पी क्योंकि उनका वॉल्यूम तो कम हुआ है। तो ग्रोथ को वॉल्यूम के लिहाज से देखना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ भी हो सकता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो सकता है, और एक और ग्रोथ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। यानी जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर की अर्निंग्स हर क्वार्टर में इम्प्रूव होते हुए देखना चाहते हैं। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उनके शेयर की वैल्यू हर वक्त बढ़ती रहे। तो इसलिए आप जब भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जाके वेबसाइट पे देखेंगे तो अर्निंग पेयर शेयर भी वो नुमाया तौर पे बता रहे होंगे, ये जो शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है हर क्वार्टर में या हर साल। फिर मार्केट शेयर इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर। आपका मार्केट शेयर 35% है तो एटलीस्ट 35 रहे, उससे थोड़ा सा बढ़ जाए, कम ना हो। फिर कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। बिजनेस के लिए कैश इज ब्लड। तो अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होगा तो कभी भी आपका बिजनेस जो है वो मुश्किल में आ सकता है। कैश के बगैर बिजनेस चल नहीं सकता। आपको वेजेस, सैलरीज, रॉ मटेरियल सबके लिए कैश चाहिए होता है। तो इसलिए कैश फ्लो को भी मेजर करते रहते हैं कि जनाब कैश फ्लो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। और प्रोक्योरमेंट का कैश फ्लो के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो अपने एग्रीमेंट्स करके बैठा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स करके बैठा हुआ है, ऑर्डर्स करके बैठा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो के बारे में अगर उसको मालूम नहीं है तो मे बी उसके रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकते हैं सप्लायर्स के साथ। तो कैश फ्लो एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट वाले अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पहले सिर्फ फाइनेंस के लोग करते थे, लेकिन प्रोक्योरमेंट के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर शेयर होल्डर्स के लिए आप कितनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस की, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इमेज और रेपुटेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, क्योंकि इसके ऊपर आपका फ्यूचर बिजनेस डिपेंड कर रहा होता है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर पीटर ड्रकर का उन्होंने बता दिया है कि किन किन एरिया के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एक मार्केट की स्टैंडिंग क्या है आपकी,
یعنی کس نمبر پہ ہیں آپ. مارکیٹ اسٹینڈنگ ایک تو مارکیٹ شیئر سے پتہ چل جاتا ہے, دوسرے کسٹمر سیٹسفیکشن سے بھی آپ کی مارکیٹ اسٹینڈنگ پتہ چلتی ہے کہ مے بی یو آر ناٹ نمبر 1 ان ٹرمز آف ریونیو. تو شیئر آف مائنڈ آپ کا نمبر 1 نہیں ہے, لیکن شیئر آف ہارٹ آپ کا نمبر 1 ہو سکتا ہے کہ کسٹمر آپ کے پروڈکٹ سے ایکسٹریملی سیٹسفائیڈ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. تو مارکیٹ اسٹینڈنگ ایسے بھی میجر کی جاتی ہے کہ کتنی آپ انوویشن کرتے ہیں, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی کیسی ہے, کیونکہ پروڈکٹیوٹی کی بیس یعنی کہ آپ کتنے کم ریسورسز سے آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پیٹر ڈیکر نے سجیسٹ کی ہے کہ آبجیکٹیوز بناتے ہوئے ان ایریاز کو ذہن میں رکھیں. پھر اسمارٹ کرائٹیریا آبجیکٹیوز کا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. اسمارٹ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے اسمارٹ کے بارے میں؟ بہت کامن یوز ہوتا ہے اسمارٹ. انہوں نے ایکرونیم بنا دیا اس کا کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے, پتہ ہونے چاہیے دس از دا آبجیکٹیو. مثال کے طور ہم کہیں کہ وی نیڈ ٹو انکریز اوور مارکیٹ شیئر, تو یہ کوئی اسپیسیفک آبجیکٹیو نہیں ہوا. ہم یہ کہیں کہ وی نیڈ ٹو انکریز اوور مارکیٹ شیئر بائی 10%, یہ اسپیسیفک ہوا. پھر میجریبل ہونا چاہیے, جس چیز کو آپ میجر نہیں کر سکتے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کریں تھوڑے سے لیول آف ڈیفیکلٹی ہونی چاہیے لیکن اچیویبل ہونے چاہیے. جب آپ بہت ہائی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سب آرڈینیٹس ویسے ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اچیو ہو نہیں سکتا, تو اس میں محنت کرنا بیکار ہے. تو ہمیشہ ٹارگیٹ یاد رکھیے, تھوڑا سا چیلنجنگ دے اور وہ اچیویبل ہونا چاہیے کہ لٹل ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ وہ اچیو ہو سکے. اور پھر وہ ظاہر ہے آپ کے آرگنائزیشن کے لوگوں اور کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے, آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے, اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. مطلب آپ کتنے دنوں میں یہ ٹارگیٹ پورا کریں گے, کتنے منتھس میں یہ ٹارگیٹ پورا کریں گے, کتنے ایئرز میں یہ ٹارگیٹ پورا کریں گے. تو آپ کا ٹارگیٹ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے اگر ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ میں MS کروں گا تو اگلے 5 سال میں کر لوں گا, اگلے 10 سال میں کر لوں گا. یور آبجیکٹیو شوڈ بی ٹائم باؤنڈ. کچھ آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ پرائمری ہوتے ہیں, کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹریٹجک کی انہوں نے کچھ کریکٹرسٹکس بتا دی ہیں کہ بھائی اسٹریٹجک جو ہے ان کا فوکس لانگ ٹرم ہوتا ہے. زیادہ تر اسٹریٹجک ڈائریکشن بورڈ آف ڈائریکٹر سیٹ کرتے ہیں, اور اسٹریٹجک ڈائریکشن اور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں رسک زیادہ ہوتا ہے, انسرٹینٹی زیادہ ہوتی ہے. رسک کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ ریسورسز لگاتے ہیں, اس کو پھر وہ irreversible نہیں ہوتا. یعنی جب ایک دفعہ آپ نے ریسورسز کمٹ کر دیے تو اب اس کے بعد اس کو اگر آپ ریورٹ کرنا چاہیں تو ہیوج لاسز ول انکر. مثال کے طور پہ آپ نے پلانٹ ایکسپینشن کا فیصلہ کر لیا, مشینری امپورٹ کر لی, تو اب آپ اس ڈیسیجن کو ریورٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی مارکیٹ میں ریسیشن آ گیا. تو اس لیے اسٹریٹجی ایسے بناتے ہیں جس میں رسک فیکٹر کو جتنا کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس کو کریں. اب پھر زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ چیلنجنگ ہوتے ہیں, اسٹریچ کر کے دیے جاتے ہیں. You know the difference between tactical sourcing and strategic sourcing. جی آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکٹیکل سورسنگ میں اور اسٹریٹجک سورسنگ میں کیا فرق ہے؟ ٹیکٹیکل سورسنگ بیسیکلی آپ کا ری ایکٹیو ہوتا ہے اور اسٹریٹجک سورسنگ پرو ایکٹیو ہوتا ہے. ری ایکٹیو کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آج آپ کی جو ریکوائرمنٹس آئیں آپ نے اس کو پرچیز کر لیا مارکیٹ سے, لو کاسٹ آئٹمز ہیں, لو رسک آئٹمز ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجک پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ ٹیکٹیکل سورسنگ کریں گے. ایز اینڈ وین مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اسے پرچیز کر لیتے ہیں. اسٹریٹجک سورسنگ ہے جو کہ آپ کے بزنس میں کریٹیکلی امپیکٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کے را مٹیریل کی سورسنگ ہے. پاکستان ریفائنری چل نہیں سکتا اگر ان کو یہ میک شیور نہ ہو کہ فیوچر میں ان کے پاس کروڈ آئل کہاں سے آئے گا. کروڈ آئل کے لیے ان کو اسٹریٹجک سورسنگ کرنی پڑتی ہے, لانگ ٹرم ایگریمنٹس کرنے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے PSO کو ریفائنریز کے ساتھ مل کے اسٹریٹجک سورسنگ کرنی پڑتی ہے.
تاکہ ان کو پتہ رہے کہ بھائی فیوچر کی ریکوائرمنٹ، پاکستان کی ریکوائرمنٹ کا 50% سے زیادہ پی ایس او فلفل کرتا ہے. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرتا ہے ریفائنریز کے ساتھ، چاہے وہ کویت ریفائنری ہو گیا، نیشنل ریفائنری ہے، پاکستان ریفائنری ہے، ان کے ساتھ وہ اسٹریٹجک سورسنگ کرتے ہیں. تو جو آپ کے بزنس کے کریٹیکل آئٹمس ہوتے ہیں اس کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو اسٹریٹجک سورسنگ. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پروکیورمنٹ مینیجر صبح آیا تو اس سے کریں گے بھائی ہمیں 1 ملین لیٹر پیٹرول چاہیے، ارینج کرو آج کہیں سے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اسٹریٹجک سورسنگ کرتے ہیں. دیکھیے پروکیورمنٹ کے لیے آج کل 2 چیلنج ہیں اپنا مقام بنانے میں. ایک تو یہ کہ وہ سپلائی چین مینجمنٹ میں اپنا کریٹیکلی پلیس کریں. پروکیورمنٹ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے سپلائی چین کا. اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بورڈ میں کریٹیکلی پلیس کریں کہ بورڈ بھی ان کے اسٹریٹجک امپورٹنس کو فیل کرتے ہوئے ان کو ڈائریکٹر لیول کی پوزیشن دے. پروکیورمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ڈائریکٹر پروکیورمنٹ کہلائے. تو یہ بہت ساری آرگنائزیشن آلریڈی کر رہی ہیں، اور آرگنائزیشن نہیں کرے گی عام طور پہ. وجہ اس کی یہ دیکھیے آرگنائزیشن میں ٹگ آف وار چلتی ہے تمام ڈپارٹمنٹ کے درمیان. کبھی مارکیٹنگ والے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی فائنانس والے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی انجینئرنگ والے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایچ آر والے بھی اوپر آ جاتے ہیں، ٹاپ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے پروکیورمنٹ کو کوئی یہ پلیٹ میں رکھ کے پوزیشن نہیں دے گا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کسی آرگنائزیشن کے لیے پروکیورمنٹ بہت اسٹریٹجک ہو. وال مارٹ کے لیے پروکیورمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ فنکشن کون سا ہے؟ پروکیورمنٹ سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے ان کا. لیکن پروکیورمنٹ کا آدمی اسی وقت ڈائریکٹر لیول پہ آئے گا، اسی وقت چیف ایگزیکٹو بنے گا جب وہ پروکیورمنٹ کے لوگ خود اس کے لیے ایفرٹس کریں گے. یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو پروکیورمنٹ پروفیشنل کے طور پہ سپلائی چین میں اسٹریٹجک پوزیشن پہ ریپلیس کریں، اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو اپلفٹ کر کے بورڈ میں اپنے آپ کو اسٹریٹجک پوزیشن پہ پلیس کرنے کے لیے کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو ایک لاجیکل وار لڑنی پڑتی ہے، پریزنٹیشنز کرنی پڑتی ہیں، کنونس کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ بھائی پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ شوڈ ڈرائیو دا کمپنی. پھر انالیسس ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی جو سپلائی چین والے کرتے ہیں، پروکیورمنٹ والے کرتے ہیں. اسپینڈ انالیسس. اسپینڈ انالیسس کا مطلب ہے جتنے ڈالر وہ اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ کن کن چیزوں پہ وہ ڈالرز اسپینڈ کرتے ہیں. اس انالیسس سے ایک تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میجر ڈالر کہاں جا رہے ہیں، دوسرا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم کہیں اپنی اسپینڈ اننیسیسری تو نہیں کر رہے، ویسٹ میں تو نہیں جا رہا. اس لیے اسپینڈ انالیسس کرتے رہنا چاہیے. اور پھر یوسیج انالیسس بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یہ گڈز اور سروسز کس لیے خریدے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو ویسٹ بھی پتہ چل جاتا ہے اس سے، اور آپ کو آلٹرنیٹ بھی اچھا لے آتے ہیں. پھر سپلائر کو کس پوزیشن پہ رکھنا ہے، کن سپلائرس کو کریٹیکل اسٹیج پہ رکھنا ہے، کن سپلائر کو نارمل رکھنا ہے، کن سپلائرس کو ٹیکٹیکل لیول پہ رکھنا ہے. پھر سپلائرس کی انالیسس. ٹرانزیکشن کاسٹ انالیسس کہ آپ سپلائر سے جو پوری ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے، تو یو کین امپروو دیٹ کاسٹ ونس یو انالائز دیٹ. پھر کس نے پروڈکٹ کی نیچر کتنی کریٹیکل ہے یہ بھی انالیسس کرتے ہیں. فیوچر پلان انالیسس، اسپینڈ انالیسس. اور اب دیکھیے آپ کا مارکیٹ انالیسس بھی کام ہو جائے آ گیا ہے شامل. آہستہ آہستہ آپ لوگ پروکیورمنٹ والے مارکیٹنگ میں بھی گھسیں گے. اب اس میں ظاہر ہے. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سینئر پوزیشن پہ لاتی ہے، وہ ہے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ. اسٹیک ہولڈر پتہ ہے نا کون ہے آپ کے؟ اینڈ یوزر سر. اینڈ یوزر بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ کے امپلائیز اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اسٹیک ہولڈر ہے. آپ کے اونرز اسٹیک ہولڈر ہیں. سوسائٹی اسٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اور گورنمنٹ سے آپ سروسز لیتے ہیں. یہ سب آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. وہ والی آرگنائزیشن جن میں کی پروفیشنلز کی ایگزیکٹوز اسٹیک ہولڈر سے زیادہ انگیج ہوتے ہیں اور ان کو مینیج کرتے ہیں، وہ آرگنائزیشن زیادہ بہتر طریقے سے ترقی کرتے ہیں. اور جو لوگ کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ زیادہ انگیج ہوتے ہیں وہی لوگ سینئر پوزیشن پہ جاتے ہیں. جیسے مارکیٹنگ کے لوگ کیوں سینئر پوزیشن پہ جاتے ہیں؟
चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे जाते हैं, इसलिए कि कस्टमर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कस्टमर खरीदना बंद कर दे तो बाकी सब बेकार हो जाता है। तो उनको एंगेज कौन करता है? मार्केटिंग वाले करते हैं। इस वजह से मार्केटिंग वाले टॉप पोजीशन पे चले जाते हैं। और इसी तरीके से ब्लड प्रोवाइड कौन करता है बॉडी में, ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी में? फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंगेज करके रखते हैं कि वो भी की स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के की स्टेक होल्डर्स को इंगेज करते हैं वो टॉप पोजीशन पे जाते हैं। तो आप भी एज प्रोक्योरमेंट की स्टेक होल्डर को इंगेज कर सकते हैं और करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना रोल पैसिव रखना चाहते हैं या एक्टिव रखना चाहते हैं। जब एक्टिव रखना चाहते हैं तो सप्लायर एसोसिएशन के साथ भी काम करें, आप जो इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ भी काम करें, सोसाइटी के साथ भी काम करें, ग्रीनर प्रोजेक्ट्स में भी काम करें। अचानक स्टेक होल्डर्स आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। जब स्टेक होल्डर इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे तो टॉप पोजीशन के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि देखा ये जाता है कि अच्छे जो एग्जेक्टिव्स हैं वो स्टेक होल्डर्स को कैसे एंगेज करके रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए की है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये चैप्टर है कितना किया। यस, ओके। तो अभी ये टॉपिक क्या है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर प्रोक्योरमेंट एडेड वैल्यू। ओके, हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो आप लोग सुबह भी क्लास ले रहे थे, आई अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, राइट? आप लोगों को क्लास ओके समझ में ओके सर। आता है, मजा आ रहा है, या मैं वन वे डायलॉग कर रहा हूँ? नहीं सर, श्योर सर, समझ में आ रहा है चीजें, और हाँ, इट्स ओके सर। चले गुड। मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन इसलिए नहीं करता कि भाई आप लोगों को कुछ चीजें मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर क्लास में समझा दूँ जो आपको जिंदगी भर काम आए। तो इंशाल्लाह आप संजीदगी से लेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसमें नफा देगा। तो कोशिश किया करें कि इन कॉन्सेप्ट्स को जरा डीपली समझने की कोशिश करें। आप लोग फ्यूचर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट से अब आ रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, समझ गए आप? ये नया ट्रेंड आ रहा है। तो मगर वो आप इस काबिल भी तो हो, तो आप शुरू कर दें स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना। तो अभी 15 मिनट। एग्जैक्टली सर, थैंक यू। ओके, तो मैं आपसे 15 मिनट बाद बात करता हूँ इंशाल्लाह। ओके सर, ओके नोटेड, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम and welcome back. अच्छा जनाब, ये कुछ CSFs दिए हुए हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स प्रोक्योरमेंट के लिए. एक तो पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है स्किल सेट. अगर आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छे स्किल रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करने में आपका की रोल है, तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आगे जाएंगे. तो ठीक है. फिर उसके बाद एडेड वैल्यू आइडियाज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि भाई आप हमेशा इम्प्रूवमेंट में के लिए रहें कि भाई ये रॉ मटेरियल, ये फिनिश गुड्स हमारे बनते हैं, हम किस तरीके से प्रोक्योरमेंट को इम्प्रूव करें कि वैल्यू एडिशन बेहतर हो जाए. फिर वैल्यू का असल मसला ये होता है कि वैल्यू को मेजर कर सकें आप, तो फिर हम कहेंगे जनाब ये कोई वैल्यू ऐड हुआ है. हम कहें क्वालिटी इंक्रीज हो गया, ये कोई मेजरमेंट नहीं है, बल्कि आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्वालिटी इस तरह से इंक्रीज हुई. फिर मार्केट के नॉलेज, कैटेगरी की नॉलेज, ये इम्पोर्टेंट है. सप्लायर रिलेशनशिप बनाने में आप बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, कर सकते हैं. देखिए, इसको आप समझने की कोशिश करें कि प्रोक्योरमेंट क्यों ड्राइविंग सीट पे आ रहा है. वजह उसकी ये कि देखिए, जो मार्केटियर होता है वो कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज करता है, और जो प्रोक्योरमेंट होता है वो सप्लायर से रिलेशनशिप मैनेज करता है. तो अगर आपकी सप्लायर से रिलेशनशिप मैनेज अच्छी है रही है, तो आप क्रिटिकल स्टेक होल्डर के साथ आप डेवलप हो रहे हैं, विच इज़ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव. अच्छा सर, इसमें मार्केट और कैटेगरी नॉलेज जो आपने इसमें कहा, इसमें ये हम लोग भी अक्सर फेस करते हैं और देखते हैं, जो एफएमसीजी में, जो फार्मास्यूटिकल्स में, फिर जो ऑयल एंड गैस में, अलग अलग सेक्टर्स में जो है उनको प्रेफरेंस वहीं दी जाती है और वहीं मिलती है, क्योंकि वो उस कैटेगरी के एक्सपीरियंस रखते हैं या उस कैटेगरी में उन्होंने काम किया होता है, और दूसरी कैटेगरी में उनको इस तरह से नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह से जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती. जैसे कि ऑयल एंड गैस वाले को एफएमसीजी में नहीं देते इतनी आसानी से, उन्हीं को प्रेफर करते हैं जिन्हें एफएमसीजी के रोल से करता हुआ आ रहा है या किसी ऐसी कंपनी में काम करता हुआ आ रहा है. पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम ज़्यादा परसिस्टेंट है. तो कहते हैं सेम इंडस्ट्री का आदमी किसी तरह से ले आओ. तो फर्टिलाइजर्स ने तो आपस में एक अनरिटन एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक दूसरे के लोगों को हायर नहीं करेंगे, वो रिफाइनरी से ले लेते हैं कि वो भी प्रोसेस इंडस्ट्री. तो इसलिए ये है इशू. लेकिन यूरोप और अमेरिका में कहते हैं कि दूसरी इंडस्ट्री से लोग लेकर के आओ, क्योंकि हम तो जिस तरह इंडस्ट्री सोच रही है वैसे सोचते ही हैं. अब दूसरी इंडस्ट्री से आदमी आएगा तो दूसरे तरीके से सोचेगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे क्रॉस इंडस्ट्री हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है. वो देखते हैं आपकी स्किल सेट्स कैसी हैं, और स्किल सेट्स बहुत सारी ऐसी होती है जो जर्नलाइज्ड होती हैं, तो किसी भी सिचुएशन में वो स्किल सेट इफेक्टिव हो सकती है. इट्स वेरी कॉमन कि एक सेक्टर का आदमी दूसरे सेक्टर में चला जाता है. पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं. ये आप देखिएगा, ये प्रोक्योरमेंट के टिपिकल क्रिटिकल सेक्टर्स के सक्सेस फैक्टर्स हैं. कॉर्पोरेट गोल्स हैं ये, जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए. स्टेइंग इंडिपेंडेंट भी एक कॉर्पोरेट गोल होता है कि जनाब अगर आपके बिजनेस की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा एक कस्टमर के ऊपर हो या बहुत ज़्यादा एक सप्लायर के ऊपर हो, तो आप वल्नरेबल हैं. तो उस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इस तरह आप यू स्टे इंडिपेंडेंट. फिर इन्होंने ये डिफ्रेंशिएट किया है कि भाई पब्लिक और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक बॉडीज़ जो हैं आपकी, जैसे एजी सेंटर है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के जो हैं वो सब पब्लिक बॉडीज़ आती हैं, नॉन प्रॉफिट होती हैं. उनके भी गोल्स होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत प्रोक्योरमेंट होती है. और वो जो कमर्शियल कंपनीज हैं उनके ये ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बता दिए हैं. ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो इसका पर्पस एक्सपेंशन है, तो जाहिर है कि ग्रोथ के लिए जो आजकल जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तरीका है वो है मर्जर और एक्विजिशन. आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो अपने नए बिजनेस प्लान्स आप खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको नए कस्टमर्स तलाश करने पड़ेंगे.
جب آپ مرجر کرتے ہیں تو آپ کو کسٹمرز بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں, ایکسپرٹیز بھی ساتھ میں مل جاتی ہے, یا ایکوزیشن کرتے ہیں تب بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے. پرٹیکولرلی اگر آپ کسی نئے سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو نئے سیکٹر میں ایکسپرٹیز ڈیولپمنٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, تو وہاں پہ ایکوزیشن کام آتی ہے کہ آپ کسی ایسے چھوٹے کمپنی کو ایکوائر کر لیتے ہیں جس کے اندر وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے, پھر اسے آپ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. دیٹ از دا فاسٹسٹ وے آف موونگ انٹو دا مارکیٹ. اچھا, مرجر اور ایکوزیشن میں پروکیورمنٹ کا بڑا سینٹرل رول ہے, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ایکوزیشن میں تو خاص طور پہ پرچیز اے کمپنی, اور دنیا میں زیادہ تر ایکوزیشنز فیل ہو جاتی ہیں, میزریبلی فیل ہو جاتی ہیں, یا بہت زیادہ سیریس پرابلمز آتی ہیں ایکوائر کرنے کے بعد اس کو انٹیگریٹ کرنے میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پروکیورمنٹ کے لوگوں کو انوالو نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ پرچیز کرنا تو پروکیورمنٹ کی ایکسپرٹیز ہے نا, لیکن وہ چیف ایگزیکٹو, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ مل کر کے ایکوائر کر لیتے ہیں. بعد میں ان کی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز, آپریشنل ڈیفیکلٹیز انجینئرز اور سپلائی چین کے لوگ اور پروکیورمنٹ کے لوگ سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ایریا ہے ایکوزیشن والا, ایسا ایریا ہے جس کے اندر آپ مارکیٹ کے آپ جو ہے اپنا رول بنا سکتے ہیں. اور آج کل ایکوزیشن بہت زیادہ کامن ہے آرگنائزیشنز میں کہ وہ اس طریقے سے اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, ایکسپینڈ کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایکوزیشن کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے آرگنائزیشن میں. اب پروکیورمنٹ مینیجر از دا اونلی پرسن ان دا آرگنائزیشن جو کہ ایکوزیشن کا صحیح ایکسپرٹ بن سکتا ہے. اب بنتے ہیں بعض جگہ پہ جہاں پروکیورمنٹ کو انوالو کیا گیا ہے, اچھی پوزیشن ہوئی ہے وہاں پہ. اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے پوائنٹ بتایا, اس کے اندر دو چیزیں بتائی ہیں, مارکیٹ اور پروڈکٹ. پروڈکٹ آپ کا نیو ہو سکتا ہے یا اولڈ ایگزسٹنگ ہو سکتا ہے, اولڈ کہہ لیں یا ایگزسٹنگ کہہ لیں, اور اسی طرح مارکیٹ بھی آپ کا ایگزسٹنگ ہو سکتا ہے اور نیو ہو سکتا ہے. تو ابھی آپ کی 4 اسٹریٹجیز بن گئی کہ نیو پروڈکٹ ہے جس کو آپ اولڈ مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور نیو مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اولڈ پروڈکٹ ہے, اس کو آپ نیو مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور اولڈ مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ 2x2 کا ایک میٹرکس بن جائے گا, جو عام طور پہ 2x2 میٹرکس بنا کر کے آپ چیزیں سمجھتے ہیں, جیسے BCG میٹرکس بنایا تھا. تو عام طور پہ جو ہے یہ والی جو اسٹریٹجی ہے نا کہ نیو مارکیٹ اینڈ نیو پروڈکٹ, یہ کوئی نہیں اڈاپٹ کرتا. باقی 3 اسٹریٹجیز بہت کامن ہے, نیو مارکیٹ, اولڈ پروڈکٹ, اولڈ مارکیٹ, اولڈ پروڈکٹ, نیو, ٹھیک ہے, نیو مارکیٹ, اولڈ پروڈکٹ, اس طرح سے 3 اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں. نیو مارکیٹ نیو پروڈکٹ کو یوز نہیں کرتے, وجہ اس کی یہ کہ یہ ڈبل رسک ہے کہ آپ پروڈکٹ بھی نیا لے رہے ہیں اور نئے پروڈکٹ کے لے کر کے آپ نئے مارکیٹ میں نئے کسٹمرز کے پاس جا رہے ہیں. تو عام طور پہ یہ والا رسک آرگنائزیشنز نہیں لیتے. اوکے جناب, یہ ہو گیا چیپٹر 2, اور پھر چیپٹر 3 آپ کا پبلک پروکیورمنٹ ہے. دس از یور چیپٹر 3, پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ. اچھا جناب, یہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ چونکہ یورپین یونین کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے, UK کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے, اس کے اندر UK کے رولز لکھے ہوئے ہیں, یورپین یونین کے پروکیورمنٹ ریگولیشنز لکھے ہوئے ہیں. وہ اگر آپ یورپین یونین میں جا کے کام کرتے ہیں تو آپ کے کام آئے گا, لیکن ویسے آپ کے کام سے ریلیونٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا یہ پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ میں آپ کو الگ سے پڑھا دوں گا آؤٹ سائڈ دس بک, کیونکہ اس کا مٹیریل آپ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں. You can see this slide, right? Yes sir, we can. کیا لکھا ہوا ہے؟ Procurement framework. تو یہ بیسیکلی ہم پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ کے اوپر بات کریں گے. یہاں پہ پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی صاحب بتائیں, واٹ از پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ؟ گورنمنٹ بیس جو آرگنائزیشن ہوتی ہے. جی بالکل صحیح. گورنمنٹ جو پرچیزز کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں پبلک سیکٹر, اور گورنمنٹ سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک پرچیز کرتی ہے.
think of a material and government purchase that. تو گورنمنٹ کے پرچیز کا والیوم عام طور پہ 30% آف دا ٹوٹل اکنامی ہوتا ہے. ادھر آ جاؤ. ٹوٹل پرچیز کا 30% صرف گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے اور باقی 70%. جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, یا تو آپ بولیں یا مائک بند کر دیں. باقی 70% میں ہم لوگوں کی پرچیزز بھی شامل ہیں جو ہم ریٹیل آؤٹ لیٹس میں جا کر کے منتھلی گروسری خریدتے ہیں, اور آرگنائزیشنز کی پرچیزز بھی آ گئی جو اپنے آرگنائزیشن کے لیے را مٹیریلز اور ڈفرینٹ مٹیریلز. تو سب سے بڑا پرچیزر کسی بھی اکنامی کے اندر گورنمنٹ ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے اکنامسٹ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پروکیورمنٹ کو کم کرنے سے اکنامی ریسیشن میں چلی جائے. یہ بات ساری دنیا کے اکنامسٹ کو پتہ ہے, عمران خان کو بھی پتہ ہے. تو یہ جو آپ نے میجرز لیے تھے کہ جناب ہر سیکٹر میں اسپینڈنگ کٹ کر دیں, اسپینڈنگ کٹ کرنے کی وجہ سے بہت ساری آرگنائزیشنز ہرٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد کرونا آ گیا تو وہ ڈبل ایج سورڈ سے ہرٹ ہوئی. تو اس لیے گورنمنٹ سیکٹر اسپینڈنگ اس لیے بھی کرتی ہے تاکہ اکنامی کو فیول ملتا رہے. اور چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں سب سے بڑے پرچیزر ہیں پھر گورنمنٹ سیکٹرز میں آرمی ہے, پولیس ہے, رینجرز ہے, کے ایم سی ہے, ہاسپٹلز ہیں, یہ بڑے پرچیزرز ہیں. یہ بہت ساری چیزیں پرچیز کرتے ہیں, لیکن ان کا جو پرچیزنگ, ریلوے ہے پاکستان میں اور بہت ساری دنیا میں ریلوے بہت بڑے پرچیزرز ہیں جو پبلک سیکٹر میں آتے ہیں. پاور پلانٹس ہیں جو پبلک سیکٹر میں, وہ بھی بہت ساری چیزیں پرچیز کرتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا این ایل سی ہے, وہ بہت بڑا پرچیزر ہے, 5,000 سے زیادہ تو صرف ان کے پاس ٹرکس ہیں. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کتنے بڑے پرچیزر ہیں. تو یہ پبلک سیکٹر پرچیزرز جو ہوتے ہیں یہ بڑی بڑے اماؤنٹس کے بلینز آف روپیز کے پرچیزنگ کرتے ہیں. نہ صرف لوکل پرچیز کرتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل پرچیز بھی کرتے ہیں. آرمی انٹرنیشنلی بھی پرچیز کرتی ہے, اسی طریقے سے ریلوے ہے وہ انٹرنیشنلی پرچیز بھی کرتی ہے, بہت سارے پارٹس, لوکوموٹیوز, انجنس, یہ ساری چیزیں. تو پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے پروکیورمنٹ کے لوگوں کو, کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ پروکیورمنٹ فنکشن میں جا سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ گورنمنٹ بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز لے کر کے آتی ہیں جو کہ پبلک سیکٹر کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور بہت سارے رولز ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے ہوتے ہیں. تو پبلک سیکٹر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پروکیورمنٹ پروسیس ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے, بیوروکریٹک ہوتا ہے اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں جو ڈسٹریبیوٹرز ہائر کرتے ہیں تو آرمی کے لیے ایک الگ سے ایجنٹ ہائر کرتے ہیں, ریلوے کے لیے ایک الگ سے ایجنٹ ہائر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو پروکیورمنٹ کی جو پروسیجر ہے وہ بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے, اور کوئی بھی سپلائی آرگنائزیشن جب تک کہ اس میں اسپیشلائز نہ کرے, ان کے پروکیورمنٹ پروسیجرز کو اچھی طرح سمجھے نہیں, وہ اس آرگنائزیشن کے اندر ان نہیں ہو سکتے. اور ان آرگنائزیشنز کے اندر ان سپلائر ہوتے ہیں یا آؤٹ سپلائر ہوتے ہیں. کچھ سپلائرز ہوتے ہیں جو ان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کمفرٹ لیول بن جاتا ہے, اوور دا ایئرز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف مواقع پہ وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں, تو اس لیے وہ پریفرنس دی جاتی ہے ان کو کہ بھئی ان کو بزنس دو, یہ اچھے سپلائر ہیں. تو ان جگہوں پہ ان روڈز بنانا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ جب ان کے اندر ان روڈز بنا لیتے ہیں ایز اے سپلائر, تو پھر اوور دا ایئرز یہ چلتے رہتے ہیں اور آپ کا پروفیٹیبل بزنس رہتا ہے. پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ عام طور پہ انیفیشینٹ ہے. جو چیزیں آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں 1 روپے کی خریدتے ہیں, یہ لوگ اپنے ایفیشینٹ پروسیس سے 1.5 روپے کی خریدتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سلو خریدتے ہیں. کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے, ان کا جو ہے وہ سپلائرز کو چیز کرنے کے لیے اسٹرانگ فریم ورک نہیں ہوتا. تو اسی طرح انٹرنیشنلی ان کو بہت سارے چیزوں میں پرابلمز ہوتی ہیں جس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے. ان کے انیفیشینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اچھی پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, لیکن جنرلی یہ ایک ایشو ہے, اور پوری دنیا میں ایشو ہے. پھر ایک ایشو ان کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ چونکہ پبلک منی اسپینڈ کرتے ہیں, ٹیکس پیئر منی اسپینڈ کرتے ہیں,
تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ محتاط ہو کر کے پروکیورمنٹ کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ بہت ساری پروکیورمنٹس کو وہ ایوائڈ کر جاتے ہیں، بھائی یہ چیز نہیں پرچیز کرنے میں بہتر ہے، جو بہت اسینشیل آئٹمس ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں. خاص طور پہ آج کل کے انوائرمنٹ میں پاکستان میں جو پروکیورمنٹ کے لوگ ہیں پبلک سیکٹر میں، وہ بہت زیادہ پیسو ہو کر کام کر رہے ہیں. تو اس میں اور پھر ان کا اپروول پروسیس بہت لیندی ہوتا ہے، بیوروکریٹک اسٹیپس بہت سارے ہوتے ہیں. یہ سارے ان کے ایشوز ہیں. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو پروکیورمنٹ سائیکل بتا دوں گا جو کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں فالو ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی فالو ہوتے ہیں، لوکلی بھی فالو ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے پروکیورمنٹ کو سمجھنا پڑے گا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جائے باوجود اس کے کہ پالیسیز تو تمام گورنمنٹ سیکٹر کی پروکیورمنٹ کی ایک ہی ہے، لیکن پروسیجرل فرنٹ پہ بھی ایک ہے، لیکن جو ان کے انٹرنل بیوروکریسی ہے وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتی ہے. آرمی کی انٹرنل بیوروکریسی ویری کرتی ہے کمپیئر ٹو ریلوے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پولیس، NLC، اور اب جو NDA میں بھی آ گیا ہے. اس طرح اور بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو پبلک سیکٹر پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ان کا سائیکل سمجھنا پڑے گا. اور یہ ایک ایگزامپل کے لحاظ سے سائیکل ہے. جب بھی آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کی کوشش کریں گے تو جو ان کے اسپیسیفک پروسیجرز ہیں ان کے اوپر آپ کو ماسٹری کرنی پڑے گی، تبھی آپ ان ہو سکتے ہیں. اینڈ اٹ ٹیک ایئرس. ایسا نہیں ہے کہ آپ آج گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جانے کی کوشش کریں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو بزنس ملنا شروع ہو جائے. نہیں، اٹ ول ٹیک 2-3 ایئرس. اور جو پرسسٹنٹ سپلائرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. پھر جب ان کی ایکسپرٹیز بن جاتی ہے تو یہ ان کا ایسٹ بن جاتا ہے. پھر ملٹی نیشنل کمپنیز ایسے سپلائرز کو ڈھونڈتی رہتی ہیں جو ان کے پروڈکٹس کی ایکسپرٹیز نہ رکھتے ہوں، ان آرگنائزیشنز کی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں. This is an overview of the procurement cycle. کہ procurement cycle جو different organizations follow کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں. تو یہ سپس کا یہ جو آپ کا چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی چین ہے، اس کا 13 اسٹیج پروسیس ہے. بڑا ایلیبریٹو پروسیس ہے اور اس میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی مینشن کیا گیا ہے اور پروکیورمنٹ آرگنائزیشن کو بھی اس کے اندر ڈسکس کیا گیا. تو سب سے پہلی چیز جو آپ پروکیورمنٹ کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ دا نیڈ، کہ آپ کا اینڈ یوزر چاہتا کیا ہے، اس کی پرابلم کیا ہے. اور بجائے اس کے کہ اینڈ یوزر آپ کو ایک آئٹم کی ریکویزیشن دیتا ہے، آپ اسے پرچیز کر کے دے دیتے ہیں. پھر 2 ہفتے بعد اس کی ریکویزیشن آتی ہے، پھر اس کو آپ پرچیز کر کے دے دیتے ہیں. وہ بھی ریکویزیشن دیتے رہتے ہیں، آپ بھی پرچیز کر کے دیتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑے سے پرو ایکٹیو ہو تو آپ اس سے پوچھیں بھائی یہ تم ہر 2 ہفتے پہ کیوں خریدتے ہو، ذرا بتاؤ کدھر یہ استعمال ہوتا ہے. وہ بتائے گا ادھر استعمال ہوتا ہے، OEM کے ریکمنڈیشن ہے. تو آج کل انجینئرس کا شروع سے ایک بائس رہا ہے کہ وہ OEM کو پریفر کرتے ہیں. حالانکہ OEM تو اس کے اندر بیسٹ پارٹ نہیں لگاتا، ایسا پارٹ لگاتا ہے جو کہ اس کا وارنٹی پیریڈ نکال دے. اس لیے بہت ساری آرگنائزیشنز ریٹرو فٹ بزنس میں بھی ہیں، یعنی جو اس کو ریپلیس کر کے اچھا اسپیئر پارٹ لگا دیتی ہیں. لیکن سر سوری میں آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں. بیسکلی یہ پرانی اسٹریٹجی ہے، یعنی جتنے ہمارے سینئرز ہیں وہ لوگ یہ کہتے تھے جب ہمارے آرگنائزیشن KPOs ڈیپینڈ ہوتا ہے صرف ریلائبلٹی پہ. اگر آپ کا کسی بھی امپلائی کا جو KPO ہے وہ اگر صرف ریلائبلٹی پہ ہے تو آف کورس 100% جو انجینئرز ہیں یا جو بھی کسٹوڈین ہے پلانٹ کا وہ جائے گا OEM پہ. لیکن آج کل جو KPOs ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں، یعنی 6 KPO ہیں، 3 اگر ریلائبلٹی سے کنیکٹڈ ہیں تو 3 کاسٹ
افیکٹونیس, کاسٹ کنٹرول یا انوینٹری آپٹیمائزیشن, ڈفرنٹ نیمز رکھ کے ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ نئے ریسورسز ہم خود ڈھونڈتے ہیں. پہلے ہم جیسے میں اگر ایگزامپل دوں تو ہمارے پاس سب سے مہنگا آئٹم جو پلانٹ پہ آ رہا ہوتا ہے وہ مکینیکل سیلز آتی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب ایگل برگ مین سے لے رہے تھے, لیکن اب ہمارے 3 سال سے جو کے پی اوز ہیں وہ کاسٹ افیکٹونیس پہ بھی, آپ کے پروموشن اور آپ کی جو اپریزل ہے اس میں کاسٹ جو آپ کے کے پی او اس کے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب ہم نے 6 وینڈرز جو ہیں وہ ان کو ہم ایک مکینیکل سیل کی کوٹیشن بیچتے ہیں, ان سے پوری ویریفائی کرتے ہیں, اور دین پہلے ہم ایک مکینیکل سیل 30 لاکھ روپے کی ایگل برگ مین سے لے رہے تھے, وہی مکینیکل سیل اب ہم 11 لاکھ روپے کی یو کے سے اے ایس سیل سے لے رہے ہیں. تو اب وہ پوری انڈسٹری ہے چینج ہو رہی ہے اور کے پی اوز چینج ہو رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ او ای ایم بیسڈ جو جاب ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں گنجائش ہے امپروومنٹ. کے پی آئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا کے پی او کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں سر, کے پی آئی تو ایک الگ چیز ہے. کے پی اوز جو ہیں کی پرفارمنس آبجیکٹو ہیں, کے پی آئی جو ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں. اچھا, تو آپ کی آرگنائزیشن کیا دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے؟ جی بیسکلی جو ہماری پلانٹ کی پرفارمنس ہے وہ ہم کے پی آئیز میں میجر کر رہے ہیں, اور جو امپلائیز کی پرفارمنس ہے وہ ہم کے پی اوز میں کر رہے ہیں. گڈ, اچھی اپروچ ہے. جی بالکل, ایگل برگ مین کا کنٹری مینیجر وہ شکیل قائم خانی ہے. ایگزیکٹلی, شکیل قائم خانی جانتا ہوں. جی, تو یہ جو ہے وہ بہت اچھے سیلز ہوتے ہیں ان کے. بہرحال تو یہ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ یہ کہ یہ بڑی اسٹرگل ہوتی تھی انجینئرس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جناب آپ جو ہے ریٹروفٹ میں آپ کا فائدہ ہے. اچھا, انجینئرز یہ رسک اس لیے نہیں لیتے کہ وہ نئی میکینیکل سیل ہی فار ایگزامپل انسٹال کر دیں تو پتہ چلا کہ جناب وہ فیل ہو گئی تو سب اس کے لیے مصیبت ہو جائے گی کہ بھائی جب او ای ایم کی ریکمنڈیڈ سیل موجود ہے تو تم نے چینج کیوں کیا. اور پروکیورمنٹ میں ایک بڑا ٹریڈیشنل جملہ بولا جاتا ہے کہ نو بڈی از فائرڈ فار پرچیزنگ آئی بی ایم. آئی بی ایم ایکسپینسو ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ آئی بی ایم سب سے بیسٹ لیپ ٹاپ ہے. تو اگر کوئی پروکیورمنٹ مینیجر اس کو پرچیز کرتا ہے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا. تو ہاں ظاہر سر, ہے اس میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج مطلب جو اب انجینئر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کو لوپ میں رکھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ سر دیکھیں ایکوپمنٹ ابھی ہم نے پچھلے سال 3 مکینیکل سیل اپنی ریٹروفٹ کی ہیں اور اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا. تو اس کے اندر ہم نے مینجمنٹ کو پہلے بتایا کہ دیکھیں ہم یہ ریٹروفٹ کر رہے ہیں, یہ 30 لاکھ کی ہے, یہ 11 لاکھ کی ہے, سیم اسپیکس ہیں, سیم میٹرولوجی ہے, اور دونوں مارکیٹ کے اندر ریلائبل او ای ایم ہی کہہ لیں, آپ وینڈر کہہ لیں یا مینوفیکچرر کہہ لیں, اور ہم ڈیٹ شیئر ہیں کہ یہ 90% اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. لیکن اگر 10% کوئی پرابلم آئے تو مینجمنٹ اوپر کھڑی ہوئی ہے آپ کے, مینجمنٹ کو آپ لوپ میں لیتے ہیں, ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہاں یہ چلے گی. جی بالکل. تو وہ پھر یہ چیزیں ہمیشہ امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اب اس کاسٹ کو آپ 35% پہ لے آئے وچ از گریٹ اچیومنٹ. تو بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہی ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ نیڈ کو سمجھیں, بیکاز دس از انسینٹی. انسینٹی کا ترجمہ ہوتا ہے پاگل پن, کہ آپ ایک کام کریں بار بار کرتے رہیں اور اس امید پہ کرتے رہیں کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا. جب پچھلی دفعہ نتیجہ وہی نکلا تھا تو اس دفعہ بھی وہی نتیجہ نکلے گا. If a spare part is failing continuously, it means something needs to be changed. جیسے آپ نے ایگل برگ مین کو چینج کر کے اے ای ایس کو انسٹال کیا تو یہ کیا تھا, آپ نے نیڈ کو سمجھا اور نیڈ کے بعد آپ نے تو خیر پرائس کی بیسس پہ اس کو چینج کیا. بہت ساری جگہوں پہ آپ پرفارمنس کی بیسس پہ بھی چینج کر دیں کہ میکینیکل سیل فیلیور بہت زیادہ ہے تو آپ کوئی الٹرنیٹ میکینیکل سیل ریٹروفٹ میکینیکل سیل لیتے ہیں which works better. جی سہیل صاحب. سر ایک ایشو ہمارے ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم برانڈ نیم اسپیسیفائڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں اور ایکویلنٹ یوز کرنا پڑتا ہے سر. اب اس میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر اب چائنا میڈ بھی آ گیا, یورپین میڈ بھی آ گیا, امریکن میڈ بھی آ گیا, تو اس میں سر ایک ایشو آتا ہے ہمارے ساتھ. جی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں کہ آپ کوئی اچھا پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. تو وہ تو آپ لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں, اسپیکس ایسے ڈالتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کے علاوہ کسی پہ فٹ ہی نہیں آتا. ہاں سر, پھر وہ ہم مارکنگ پہ جاتے ہیں کہ اگر ہم امریکن برانڈ لے رہے ہیں, یورپین برانڈ لے رہے ہیں, اس کے مارکس زیادہ رکھ دیتے ہیں, چائنیز کے مارکس جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. تو آپ کے یہاں بھی بہت ساری چیزیں اور پھر ایسی اسپیسیفکیشن ڈال دیتے ہیں جی سر. جیسے برانڈ کا نام نہیں لکھتے, باقی سب چیزیں لکھ دیتے ہیں جی سر. بروشر پہ.
वो करना पड़ता है, आई नो दैट। Yes. ठीक है, चलो गुड। ये सब प्रैक्टिकल चैलेंजेस है जो प्रोक्योरमेंट को कंटिन्यूसली फेस आते रहते हैं। अब रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाज़ औक़ात आप सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन रेगुलेशंस आपके हाथ पैर बांध करके रखते हैं। ये इश्यूज हैं, आई नो, ये सब पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली इश्यूज है। और वो सिर्फ इस वजह से है कि एफिशिएंसी आए और करप्शन ख़त्म हो, लेकिन इसकी वजह से एफिशिएंसी नहीं आती है। बहरहाल, तो सबसे पहली चीज़ है कि नीड एनालाइज करें। नीड एनालाइज के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो और जो ऑप्शंस अवेलेबल के बेस के ऊपर आप उसे इवेल्युएट करें, स्ट्रेटजी डेवलप करें। और फिर प्री प्रोक्योरमेंट स्टेप होता है। प्री प्रोक्योरमेंट स्टेप क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम्स हैं और जो आपके अप्रूवल प्रोसेस है और वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर उसके बाद सप्लायर सेलेक्ट करते हैं कि किस सप्लायर से आपने परचेज करना है। अब जो भी सिस्टम आपने करके प्री क्वालिफिकेशन करके या बिडिंग करके जैसे भी किया है आपने, कुछ मेथड्स हम देखेंगे। फिर आप इशू करते हैं उसको इनविटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और इनविटेशन टू टेंडर। ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों ये आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जनाब आप इसको कोट करें। तो देन यू गेट द बिड। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें मसला ये है कि निगोशिएट नहीं कर सकते आप, तो इसलिए जब इस तरह की चीज़ों में आप निगोशिएट नहीं कर सकते, ये एक एडिशनल मसला है। तो जो बिड्स होते हैं उनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। फिर वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है क्योंकि सारे आइटम्स मैकेनिकल सील के साइज़ नहीं होते, बहुत सारे आइटम्स बल्क प्रोक्योरमेंट में होते हैं, तो आपको वेयर हाउस को लूप में लेना पड़ता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यू नीड टू रेफर इट वेरी ऑफन, ताकि आपको पता चले कि जिस चीज़ के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था तो वो उस चीज़ के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। यार लिखा हुआ है यार, बहुत छोटा है। और वो कर रहे होते हैं आप। और फिर एसेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। एसेट मैनेजमेंट आप में से जो इंजीनियर्स हैं वो वाकिफ़ हैं एसेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एसेट्स की टैगिंग करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस, टेम्परेचर प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि एसेट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकें और ज़्यादा एफिशिएंटली उसे मैनेज कर सकें। तो एसेट मैनेजमेंट एक पूरी खुद एक फील्ड है जो प्रोक्योरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड बैनल नहीं है। वेल साहब जी। सर निगोशिएशन पे क्यों पाबंदी लगाई गई सर? इससे पहले तो ये होता था कि हम निगोशिएट करते थे, हायर साइड पे रेट्स आ गए लोअर बिड के, तो हम उसके साथ निगोशिएशन करके उससे एक कंसेशन ले लेते थे। मतलब अब ये पाबंदी लग गई है, अब क्योंकि निगोशिएशन कर ही नहीं सकते आप सर, उसी रेट पे आपको काम अवॉर्ड करना है जो लोएस्ट बिड आई है आपके पास। मुझे भी ये सेपरा पेपरा के रूल्स समझ नहीं आते, लेकिन निगोशिएशन तो की है, होनी चाहिए सर। बिल्कुल। और हदीस भी है कि जनाब आप इस तरह इतना बार्गेन करें कि आपको पसीना आ जाए। तो अब ये मुझे नहीं पता किस आदमी ने बनाया था, मुझे तो लग रहा है सेपरा पेपरा के रूल किसी सप्लायर ने बनाए। तो दिस नीड्स टू बी चेंज। मैं खुद समझता हूँ कि ये रूल्स इतने फेयर नहीं है। फेयर इसलिए आज से नहीं है कि वो आपके हाथ पैर जकड़ देते हैं, तो फिर आप एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे? दैट इज एन इश्यू। हाँ सर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगली क्लास में हम पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली तो आज ही ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन ये कि आपकी बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको